السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چل دیے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت اسماعیل اچھلتے کودتے بہت خوشی اپنے ابا جان کے ساتھ جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ آج میرے ابا جان مجھے پہلی بار گھمانے لے جا رہے ہیں۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادوں کے بارے میں پہلے سے خبر تھی، اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر نکل گئے تب شیطان ایک عورت کی شکل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عورت حاجرہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو بیوی حاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں میرے بچے اسماعیل کو گھمانے لے کر گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے کہا، اے عورت، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں تمہارے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ۔ بیوی حاجرہ نے جیسے ہی شیطان کی یہاں باتیں سنی تو ان کا دل بھی اچھل کر منہ کو آ گیا، کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا اور وہاں انہیں دل و جان سے پیارا تھا۔ لیکن اچانک بیوی حاجرہ کو خیال آیا تو وہاں شیطان سے کہنے لگی کہ اے عورت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک 92 سال کا انسان جو کہ اللہ کی طرف سے نبی ہے، وہاں کیسے ایک معصوم بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، اے عورت، اللہ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے اسماعیل کو میری خاطر ذبح کر دو۔ یہاں سن کر بیوی حاجرہ کا دل مضبوط ہو گیا اور وہاں شیطان سے کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ایک اسماعیل تو کیا، اگر ایسے اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بیوی حاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے مایوس ہو کر چلے گیا۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ ایک خواب دیکھ کر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو صرف ایک خواب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شیطان مردود، تو مجھے بہکانے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری تو وہاں زمین میں دھس گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے بچے اسماعیل کو بہکانے لگا۔ کہا، اے لڑکے، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پیارے ابا جان مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے لڑکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ابا جان تیز دھار چھری لے کر تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسی وقت اچانک جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، یہاں شیطان تمہارے بچے اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے تم زمین سے 7 کنکریاں اٹھاؤ اور شیطان کو مارو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری تو شیطان زمین کے اندر دھس گیا، اور حضرت ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تیسری بار پھر شیطان دونوں باپ بیٹے کو بہکانے آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو ماری تو شیطان پھر سے زمین میں دھس گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابراہیم علیہ السلام کی کنکریاں مارنے والی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو
اتنی پسند آ گئی کہ آج بھی حج کرنے والے حاجی جب تک مینا وادی میں شیطان کے ان 3 جمرات کو کنکریاں نہ ماریں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بچے اسماعیل کو مینا وادی میں لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ اے بیٹا، میں تم سے ایک بہت اہم معاملے پہ بات کرنے والا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان آپ بتائیے تو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر دوں۔ دوستو، ایسی باتیں سن کر دنیا کا کوئی بھی لڑکا اپنے باپ سے لڑ جاتا اور کہنے لگتا کہ ابا جان آپ ایک خواب کی خاطر کیا مجھے ذبح کر دیں گے؟ یہاں غلط ہے۔ لیکن اس وقت حضرت اسماعیل کا جواب سنہرے لفظوں میں لکھنے والا ہے۔ قرآن نے حضرت اسماعیل کے جواب کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے خواب دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، تو اے میرے بچے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر نہیں کریے، بلکہ جلدی سے مجھے ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کریے۔ اپنے بچے اسماعیل کا یہاں جواب سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ اے بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاید تم چھوٹے ہو اس لیے سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ ابا جان، میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ مجھے ذبح کر دیں گے تو میری موت ہو جائے گی اور مجھے اس دھوکے باز دنیا کے بدلے جنت ملے گی۔ ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک حضرت اسماعیل کو اپنی امی ہاجرہ کی یاد آ گئی اور آنسوؤں کے ساتھ اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ ابا جان، لیکن ہاں، مجھے ایک بات کا غم ضرور رہے گا کہ میری موت سے میری امی کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے آپ ایک احسان کرنا، مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا جسم یہیں کہیں پتھروں کے نیچے دفن کر دینا، میرا کٹا سر میری امی جان کے سامنے نہ لے جانا، ورنہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت تڑپے گی۔ ابا جان، آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری امی جان کو لے جا کر دے دینا، تاکہ اگر انہیں کبھی میری یاد آئے تو وہاں میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ ابا جان، آپ اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں، اپنے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ کر تکلیف نہ ہو۔ ابا جان، آپ مجھے اوندھے منہ لیٹا کر ذبح کرنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوگا تو آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں اور اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے ابا جان، آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دینا اور آپ بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لینا، تاکہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ ہو۔ اپنے بچے اسماعیل کی ایسی باتیں سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا، لیکن پھر کھڑے ہو گئے اور رسی لے کر حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ دوستو، آپ اس وقت کا نقشہ ایک بار اپنے ذہن میں کھینچ کر تو دیکھیے۔ 92 سال کا بوڑھا باپ جس کے جسم میں جان تک نہیں بچی ہو، کمزوری کا یہاں عالم ہے کہ ڈنڈا لے کر چلنا ہو، اور بڑھاپے کا ایک ہی سہارا 6 سال کا پیارا سا بچہ ہو جو 40 سال کی دعاؤں کے بعد ملا ہو، تو وہاں بوڑھا باپ کیسے اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ لیکن آج مینا کی وادی میں منظر ہی کچھ اور تھا۔ یہاں بوڑھا باپ
اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے، جیسے کہ بکرے کو ذبح کرتے وقت ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے، انہیں زمین پر لٹا دیا، ہاتھ میں وہاں تیز دھار چھری لی اور اپنے بچے اسماعیل کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کر ان کے بال پکڑے اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگے کہ یا اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر آپ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی۔ یہاں منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اس لیے جس وقت وہاں چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں وہاں چھری حضرت اسماعیل کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا، ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں، شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری کو تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا جان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پتہ نہیں آج چھری کو کیا ہو گیا تھا کہ وہاں چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی تو حضرت ابراہیم پھر سے اٹھے اور پتھر پر چھری تیز کرنے لگے۔ ایسا 3 بار ہوا کہ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی تو حضرت ابراہیم نے اس چھری کو ایک پتھر پر زور سے پھینک دیا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا، اے چھری، تو اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، لیکن اسماعیل کے نازک گلے پر کیوں نہیں چل رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے چھری، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں بیچ میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ تو چل کیوں نہیں رہی؟ اگر چھری میں اس وقت زبان ہوتی تو چھری یہی کہتی کہ تم تو تیار ہو، تمہارا بیٹا بھی تیار ہے، لیکن خلیل اللہ کہتا ہے، اے چھری، خبردار، میرے اسماعیل کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم 4تھی بار چھری تیز کر کے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے اور آنکھوں پر پٹی باندھی، پیٹھ پر پیر رکھا، سر کے بل لٹا کر گردن پر چھری رکھ دی اور پھر چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا تو حضرت ابراہیم کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی اور وہاں تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی خاطر حضرت ابراہیم نے چھری نہیں روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ گردن پوری طرح سے کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم پیچھے ہٹ گئے، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ یہاں 92 سال کا بوڑھا باپ اسی جگہ پر بیٹھ کر رونے لگا، آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے بچے کو خون میں تڑپتا کیسے دیکھیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی
تو سامنے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ تھا۔ یہاں منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے کہ اچانک چاروں طرف سے ایک آواز گونجنے لگی اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم کو پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے آپ اس کے پہلے پارٹ کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس واقعے کو مکمل جان سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔